والی تھی اور باری تعالیٰ کی ناراضگی اور غیظ و غضب کے نزول کا سبب تھی، اسی لیے اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس بدعملی کی مذمت فرمائی۔ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والے وہ ہیں جو یتیم کو، بے سہارا کو دھکا دے کر اپنے سے دور کر دیتے ہیں، حالانکہ انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں کے کام آئے، دکھی انسانیت کے دکھ اور درد کے اندر شریک ہو اور بے سہاروں کے لیے سہارا دے۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو عقیدہ آخرت ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہی کا احساس، یہ جو یقین ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ انہی لوگوں کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزر سکتی ہے جن کے دل میں یہ یقین زندہ رہے اور جنہیں اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہی کا احساس ہو، وہی صراط مستقیم پر گامزن رہ سکتے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہمیں اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، یا عقیدہ اور یقین تو ہو لیکن عملی اعتبار سے یہ محسوس ہوتا ہو جیسے یہ اپنے یقین کو بھولے ہوئے ہیں، تو ان کی زندگی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اس عقیدہ آخرت کو اور اپنی بارگاہ میں جواب دہی کے مرحلے کو مختلف مقامات پر مختلف انداز میں ذکر فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تمہارا خیال و گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث و بیکار پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اگر یہ سوچ تمہاری بنی ہوئی ہے، یہ احساس تمہارے دل کے اندر ہے، تو اسے اپنے دل سے نکالو اور یہ یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ ہم نے اپنی ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا ہے۔ اگر اس مقصد کے مطابق وہ مخلوق زندگی گزارنے والی ہوگی، انسان اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ کر زندگی گزارنے والا ہوگا، تو جزا اور سزا اور بدلے کے دن میں کامیابیاں اس کا مقدر بنے گی۔ اور اگر تخلیق کے مقصد کو انسان بھول جائے گا، منمانی زندگی گزارے گا، شرعی حدود کا پابند ہو کر دنیا میں نہیں رہے گا، تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں اسے اللہ کے غصے سے دوچار ہونا پڑے گا، آخرت میں بھی خسارے اور نقصان سے دوچار ہونا اس کا مقدر بن جائے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمایا۔ ہمیں اللہ نے جزا اور سزا اور بدلے کے دن پر ایمان تو عطا فرمایا۔ اللہ کا کرم و فضل ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو جزا اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے دولت ایمان سے ہمیں نوازا، لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تو نہیں، لیکن عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو بھولے بیٹھے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں۔ زبان سے ہم آخرت کے دن پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یوم آخرت پر یقین ہے، اپنے اعمال کے سلسلے میں ہمیں جواب دہ بھی ہونا، لیکن عملی اعتبار سے ہماری زندگی شریعت و سنت کے خلاف اس انداز میں گزرتی ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ محض زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے، عملی اعتبار سے ہم جزا اور بدلے کے دن کے اوپر یقین رکھنے والے شاید نہیں ہیں اور غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ایسے ہی ایمان والوں کو متنبہ کیا ہے کہ ایک طبقہ تو انسانوں کا وہ ہے جو ڈائریکٹ آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، اور ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو زبان سے آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، لیکن عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی آخرت کے دن کو بھولا ہوا ہے، یعنی غفلت کا شکار ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہر طرح کی بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وہ حدیث پاک بار بار آپ کے کانوں میں پڑی ہوگی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم آخرت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ 5 سوالوں کے جوابات اس سے لے نہ لیے جائیں. عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے متعلق سوال ہوگا کہاں گزار کر آئے. وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہاں بتا کر آئے وہ 20 سالہ 25 سالہ 30 سالہ زندگی جو کریم کہلاتی تھی. عزم جوان تھے، عزائم جوان تھے، صلاحیتیں پروان چڑھی ہوئی تھی، توانائیاں اللہ کی طرف سے خوب عطا کی گئی تھی. کہاں جوانی کا اور شباب کا وہ مرحلہ تم نے گزارا. وعن مالہ من این اکتسب، مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے حاصل کیا. وفیم انفقا، اور کس راہ میں مال کو خرچ کیا. وماذا عمل به، اور اللہ کی جانب سے جو معلومات تمہیں عطا کی گئی تھی. علم کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں تک تم نے علم پر عمل کیا اور معلومات صحیحہ کے مطابق زندگی گزاری.